بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق نماز جمعہ کے اہتمام اور اس کے آداب۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے، جہاں تک ہو سکے صفائی پاکیزگی کا اہتمام کرے، اور جو تیل خوشبو اس کے گھر میں ہو وہ لگائے، پھر وہ گھر سے نماز کے لیے جائے اور مسجد میں پہنچ کر اس کی احتیاط کرے کہ جو دو آدمی پہلے سے ساتھ بیٹھے ہو ان کے بیچ نہ بیٹھے، پھر جو نماز یعنی سنت نوافل کی جتنی رکعت اس کے لیے مقدر ہو وہ پڑھے، پھر جب امام خطبہ دے تو توجہ خاموشی کے ساتھ اس کو سنے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس جمعہ اور دوسرے جمعے کے درمیان کی اس کی ساری خطائیں ضرور معاف کر دی جائے گی۔ جمعے کے دن ہر ایسے مسلمان عاقل بالغ تندرست مرد پر جو کسی شہر میں ہو، جمعے کی پہلی اذان ہوتے ہی نماز جمعہ ادا کرنے کا اہتمام واجب ہے۔ اس کے سوا اور کام میں مشغول ہونا جائز نہیں، جن کی چند صورتیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، جمعے کی پہلی اذان کے بعد کسی بھی قسم کا کاروبار، تجارت، خرید و فروخت جائز نہیں، لہذا جمعے کی پہلی اذان پر دکان مکمل بند کر دے۔ مالک کی دکان اور ملازم سب نماز جمعہ ادا کریں۔ نمبر 2، جمعے کے دن بعض دکاندار ایسا کرتے ہیں کہ ان کی دکان کا ایک فرد ایسی مسجد میں نماز جمعہ ادا کرتا ہے جہاں جمعے کی نماز جلدی ہوتی ہے اور وہ آ کر دکان پر بیٹھ جاتا ہے، پھر دوسرا شخص دوسری مسجد میں نماز جمعہ ادا کرتے ہیں جہاں نماز جمعہ دیر سے ہوتی ہے اور دکان برابر کھلی رہتی ہے، کاروبار جاری رہتا ہے، یہ جائز نہیں۔ ہاں، اگر دکان کے تمام افراد کسی ایسی مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کرے جہاں نماز جمعہ جلدی ہوتی ہے اور پھر آ کر دکان کھولے تو یہ جائز ہے۔ نمبر 3، سرکاری ملازم یا غیر سرکاری جمعے کی پہلے اذان کے بعد ملازمت کرنا جائز نہیں، اس کو چھوڑ کر نماز جمعہ ادا کرنے کا اہتمام ضروری ہے، البتہ جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد ملازمت کرنا جائز ہے۔ نمبر 4، جمعے کے پہلے اذان کے بعد اگر کارخانہ یا دکان یا فیکٹری باہر سے بند کر دے اور اندر سے مسلمان ملازمین کام کرتے رہے، یہ بھی جائز نہیں۔ سب کو کام چھوڑ کر نماز جمعہ ادا کرنا فرض ہے، ورنہ سخت گناہ ہوگا۔ نمبر 5، اگر کسی مسلمان ملازم کو جمعے کے پہلے اذان کے بعد مالک کام کرنے پر مجبور کرے تو مجبور کرنے والا گناہگار ہے اور ملازم پر اس کا کہنا ماننا جائز نہیں۔ اگر وہ مجبور کرنے سے باز نہ آئے تو ملازم کو چاہیے کہ اس کی یہ ناجائز بات نہ مانے بلکہ جمعے کی نماز اپنے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے۔ نمبر 6، جمعے کے پہلے اذان کے بعد گلی کوچوں اور بازار میں محنت مزدوری کرنے والے اور چل پھر کر مال بیچنے والے، ریڑھی ٹھیلا لگانے والوں پر بھی واجب ہے کہ کام بند کر کے نماز جمعہ ادا کریں۔ نمبر 7، اذان جمعہ کے بعد کھانا پینا، سونا یا کسی سے باتوں میں مشغول رہنا، یہاں تک کہ کسی اخبار یا کتاب کا مطالعہ کرنا وغیرہ، غرض ہے کہ ہر وہ کام جو جمعے کی تیاری کے لیے مانع ہو جائز نہیں، صرف جمعے کی تیاری کے لیے جو کام ہو وہ کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 8، اذان جمعے کے بعد مرد حضرات کو جن پر جمعے کی نماز فرض ہے گھر میں نوافل یا ذکر تلاوت یا کسی اور عبادت میں مشغول رہنا جائز نہیں، انہیں چاہیے کہ نماز جمعہ کے لیے مسجد میں حاضر ہو۔ مسجد میں اگر چاہیے اور موقع ہو تو ان عبادات میں انجام دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے آج احادیث مبارکہ سے جو دین کا علم حاصل کیا اس کو صحیح انداز میں محبت اور حکمت سے دوسروں تک خاص طور اپنے گھروں میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔